امید ہی نہیں ہے. تو میں آج یہ سب سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو ہمارے طاقت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ان کا تو مجھے سمجھ آتی ہے، یہ NRO والے یہ جو سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چوری بچانے جو آئے تھے، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی صرف پیسہ بچانا ہے اپنا. لیکن جنہوں نے ملک کو بچانا ہے اور جن کے اوپر جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں اب آگے یہ بھی سوال پوچھوں، کبھی تو ایک ہی پلان نظر آ رہا ہے. پلان یہ ہے کہ عمران خان کو راستہ کیسے روکنا اقتدار میں آنے سے، یہ بس پلان ہے. سارے اداروں کو لگایا ہوا ہے کہ عمران خان کو فیل کیسے کرنا ہے. سارے، چاہے FIA، نیب، اینٹی کرپشن، وہ جو FBI، یعنی اپنی ایجنسیز، بس پولیس، مقصد کیا ہے جی کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ظلم کرو لوگوں کو، جو عمران خان کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہماری پارٹی کے اندر لوگ ہوں، ٹکٹ ہولڈرز ہوں، ٹکٹ ہولڈرز کے رشتہ دار ہوں، سب کے اوپر ایک ظلم کا نظام شروع ہوا ہے. آڑ لی ہوئی ہے اس کی، یہ جو 9 مئی کی، جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کرنی. وہ خود ہی فیصلہ کر لیا ہے، پہلے سے پلان ہوا تھا کہ جناب یہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ 4-5 جگہ آگ لگے گی اور اس کے آڑ میں لے کے تحریک انصاف کے پیچھے اور عمران خان کو غدار کہہ دو اور ان کے اوپر ساری پارٹی کو بند کر دو. تو خیر سختی تو پہلے سے شروع ہوئی تھی، یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں، یہ تو 25 میں پچھلے سال سے ہمارے اوپر سختیاں شروع ہوئی تھی. لیکن ایک اور لیول کی سختی شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، یعنی چلیں گھر توڑ دیا، چلیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، چلیں یہ بھی ٹھیک، لیکن گھر کی عورتوں سے جو ہو رہا ہے، مجھے ابھی تک بچوں سے جو ہو رہا ہے، میں تو ابھی تک یہ میرے ذہن میں یہ پوری طرح چیز اس کی کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون سا ذہن ہے جو یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے اوپر، اسکول کے بچوں کے اوپر ان کی دھمکیاں دیتے ہیں، عورتوں کے اوپر. ابھی ایک ڈاکٹر طاہر ایکس منسٹر رہ چکا مشرف کے دور میں، وہ ساری میڈیکل کمیونٹی جاتی ہے اس ڈاکٹر کو. اس نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ کہتا میں گھر میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نہ میں کسی مظاہرے میں شرکت کی ہے، گھر میں آئے، مجھے اٹھایا، گھر میں توڑ پھوڑ کی، بیوی کو بٹ مارے، بندوق کے بٹ مارے بیوی کو، اس کو جا کے چکی میں ڈال دیا، جو کہ وہ سزائے موت والے قیدیوں کو ڈالتے ہیں. وہ اس کے 2 مریض تھے، ایک مرگی کی مریض تھی، ایک اس کو سٹروک ہو چکی تھی. وہ ڈاکٹر تھا، 10 دن اس کو وہاں بند کر دیا. یعنی کوئی اس میں، یعنی ایسے کوئی حیوانوں کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ جو ملے اس کو پکڑ کے یہ ظلم شروع کر دو اس کے اوپر، بیوی کو بٹ مارے. وہ کہتا اس نے اپنا لکھا ہے، کہتے چلے ٹھیک ہے، مجھے کیا، مجھے اٹھا کے، مجھے کھینچ کے، جس طرح کے کوئی مجرم ہوتا ہے گھر سے نکالا انہوں نے، اور جس طرح گھسے رات کے 3 بجے. لیکن وہ بیوی کو بٹ مارنا، اس کے زخم کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سارے یہ کہانیاں آتی ہیں کہ گھروں میں بیویوں، عورتوں سے، عثمان ڈار کی والدہ سے بدتمیزی، اس کو دھکے دے رہے ہیں. یعنی یہ ہمارا دین تو خیر، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایتیں کی ہوئی تھی کہ مخالف ہو، وہ بھی جنگ مخالف کے دوران، مخالف کے ساتھ، نہ ان کی عورتوں کو کچھ ہاتھ لگانا ہے، نہ ان کے بوڑھوں کو، نہ ان کے بچوں کو. یہ ہدایت تھی جنگ کے دوران. تو یہاں تو اپنے لوگوں سے کیا جا رہا ہے. ہم پڑھتے تھے یہ اخباروں میں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں اس طرح گھروں میں گھستی ہے ہندوستان کی فوج. فلسطینوں سے سنتے تھے، لیکن وہاں بھی عورتیں بچوں سے اتنا نہیں ہم نے سنا جو اب ہو رہا ہے. تو میں اس سے کیا، یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، گھر توڑ رہے ہیں، بزنسز بند کر رہے ہیں، آگے بے روزگاری ہے، لوگوں کی بزنسز بند کر رہے ہیں، وہ لوگ بے روزگار، اچھا پھر نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. مجھے ابھی یہ نہیں سمجھ آئی، وہ بیچارے نوکر جو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. میری بہن کا نوکر 20-25 سال سے ہمارا ہوتا تھا یا زمان پاک میں، رحیم خنسامہ جو تھا، اس کو میری بہن کے گھر آ کے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کے ڈرائیور کو بھی، لیکن اس کو انہوں نے ایسا بند کمرے میں رکھا، پتہ نہیں ابھی تک وہ وینٹیلیٹر سے اترا یا نہیں. 3 ہفتے وہ وینٹیلیٹر پہ رہا ہے، 3 ہفتے وہ اپنی زندگی موت کی جنگ لڑتا رہا.
تو غریبوں سے بھی ظلم. تو اس سے کیا, اچھا اب اس سے کیا حاصل کیا ہو رہا ہے, میرا یہ اگلا سوال ہے. 400 ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں جن کو میں نے ٹکٹ دیا, تقریباً 400 ہیں, 40 صرف چھوڑ کے گئے ہیں. سب گھروں سے باہر ہیں, سب چھپے ہوئے ہیں, سب کی بزنسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, رشتہ داروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, بچوں پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بچے باہر بھجوا دیے, لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, سوائے نفرتیں بڑھنے کے مجھے بتائیں فائدہ کیا ہو رہا ہے. جو بھی یہ پالیسی کر رہا ہے نا, اس پہ کوئی عقل نہیں ہے, اس کو کوئی پولیٹکس کی نہیں سمجھ, اس کو تاریخ کی نہیں سمجھ, وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, یہ کوئی احمق یہ چیزیں کروا رہا ہے. سوائے نفرت کے بڑھنے کے اور یہ ظلم کرنے کے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ تو چھوڑ نہیں رہے. جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے یہ نہیں, مجھے نقصان نہیں پہنچایا جو چھوڑ کے گئے ہیں, آپ نے ان کے کریئر ختم کر دیے, آپ ان کی پالیٹکس ختم کر دی ہے. جو چھوڑ کے گیا اس کی پالیٹکس ختم ہے. اور یہ سوال پوچھیں گے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے, ان کو بھی پتہ ہے, ان کو پبلک کا پتہ ہے کہ جس وقت وہ چھوڑ کے گئے پبلک ان کو ووٹ نہیں ڈالے گی, ان کو بھی پتہ ہے, لیکن ان کے اوپر فائلیں بنائی ہوئی ہیں, کئیوں کو چھوڑ دیا جو چلے گئے ہیں. لیکن آگے میں صرف اب آگے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے میری بہنوں کے اوپر اور بھی رشتہ داروں کے اوپر انہوں نے کیا, یہ اسی طرح کی سختی کی. سب بیٹھے ہیں, ہم سہ رہے ہیں سب. میرے گھر ابھی تک سیکیورٹی کا جو چیف تھا وہ ابھی تک غائب ہوا ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. یہاں سے وہ آئے بچے بچارے سوشل میڈیا کے پرسوں, ان کو پکڑ کے لے گئے. وکیل میرا آیا جو اس کا کوئی تعلق ہی پارٹی سے نہیں تھا, وہ اور اس کے ڈرائیور کو اغوا کر کے لے گئے, وہ رات تک اس کو رکھا. تو کیا میں اس سے ڈر جاؤں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ کیا مجھے اس سے یہ جو کیسز ہیں, قتل کا کیس میرے اوپر کر دیا, میری بہن کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اینٹی کرپشن نے, 6 ارب کی زمین لیا میں لیا اس نے جب میں پرائم منسٹر تھا. یعنی ایسے ڈفر ہیں لوگ, میں واقعی یہ ڈفر ہی ہوں گے. وہ اینٹی کرپشن سے کیس کروایا, وہ اس نے چیک سے پیسے دیے تھے, اور پیسے کتنے تھے, 6 کروڑ کی زمین تھی.